آج نوجوانوں کے نکاح وقت پہ نہیں ہو رہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نوجوانوں کے نکاح وقت پہ نہیں ہوں گے تو معاشرے میں کیا بے حیائی نہیں پھیلے گی؟ آج کے خطبے سے انشاءاللہ نوجوان خوش ہوں گے اور گھر والوں کے جا کے کانوں میں سرگوشی کریں گے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نکاح وقت پہ کیجئے۔ تو خطبہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور میرے بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ نوجوانوں کی جماعت کو خاص طور پہ اللہ کے نبی نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ معشر الشباب سے، جوانوں سے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کر رہا ہے۔ من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر لے، فلیتزوج، اسے چاہیے فوراً نکاح کر لے۔ نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو اس بات کی قوت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے فلیتزوج، وقت ضائع نہ کرے، ٹائم ضائع نہ کرے، فوری طور پر نکاح کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ اس کا نکاح کر لینا اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ اس کا نکاح کر لینا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا باعث بنے گا، خود بھی باکردار پاکیزہ ہوگا، معاشرہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں میرے محترم بھائیوں خیر ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی کی ہر بات کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن نہ سمجھنے کے باوجود اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے۔ ایک دہریہ تھا، دہریہ سمجھتے جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے۔ وہ دہریہ ایک دن ایک وقت کے عالم کے پاس پہنچا اور جا کر سوال کرنے لگا کہ حضور، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی اور آپ کے رب کی باتوں میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ مولوی صاحب فرمانے لگے، جی، رب کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہے۔ کہنے لگے، اچھا پھر ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے بڑے بڑے تربوز دیکھ رہے ہیں نا، مارکیٹ میں تربوز آیا ہوا ہے، 10 کلو کا، 12 کلو کا دانہ، 15 کلو کا دانہ۔ کہنے لگا یہ اتنا 10-10 15-15 کلو کے تربوز بیلوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے امرود اتنے بڑے بڑے درختوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تم کہتے ہو کہ تمہارے رب کی ہر بات میں حکمت ہے، وہ 15-15 کلو کا تربوز بیلوں پر زمین پہ لگے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے امرود درختوں پر لٹکے ہوئے۔ وہ عالم بھی بیچارہ مولوی میری طرح کوئی سادہ سا کم علم سا کہنے لگا، یار اس کا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن مجھے رب کی باتوں پر یقین ہے، رب کے ہر فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، میرے رب کے ہر فیصلے حکمت سے بھرپور ہوا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ دہریہ جواب نہ پا کے تو وہاں سے چلا گیا، گرمیوں کے دن تھے۔ ایک دن امرود کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، سائے کے نیچے، دھوپ تھی، موسم گرم تھا۔ اس نے کہا چلو یار کہیں پر سائے دار جگہ پر بیٹھتا ہوں، کچھ ہوا مل جائے گی۔ تو امرود کے درخت سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب جناب آپ کو معلوم ہے میاں مٹھو، وہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں، گرین پیرٹس، ان کو تو امرود بہت پسند ہے۔ جنہوں نے پالے ہوئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میاں مٹھو کو امرود کھلاتے ہیں۔ اب محترم ہوا کیا، میاں مٹھو کہیں سے فلائنگ کرتا ہوا جا کے وہ اس امرود کے درخت کے اوپر بیٹھا، اور بہترین پسندیدہ غذا جب اس کو سامنے نظر آئی تو اس نے کھانا شروع کیا، کترنا شروع کیا۔ وہ امرود کترنے کی وجہ سے شاخ سے ٹوٹا اور نیچے اس دہریے کے سر کے اوپر جا کے گرا، جو کہ سویا ہوا تھا۔ امرود سر پہ گرا، پورا کا پورا فلسفہ سامنے آ گیا، پورا کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ سیدھا مولوی کے پاس، مولوی کو جا کر کہنے لگا کہ یار جو بات تجھے سمجھ نہ آ سکی، مجھے واقعی وہ بات سمجھ آ گئی کہ رب کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اگر یہ ایک چھٹاک کے امرود کی جگہ 15 کلو کا تربوز لٹکا ہوا ہوتا تو میرا سر سلامت نہ ہو۔ رب کی ہر بات میں حکمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون پیش کر دیا، اس قانون کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا نوجوانوں کے نکاح وقت پر کرو، اور لاجک بھی ساتھ دے دی۔
کہ ان کے نکاح وقت پر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بے حیائی سے بچیں گے، معاشرہ بے حیائی سے بچے گا، معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ آج میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کے نکاح کو وقت پہ کر دیا تو پہلے تو یہ کھا رہا تھا، پھر اس کی بیوی آئے گی، اسے بھی کھلانا پڑے گا، بچوں کو بھی کھلانا پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ میں نے رزاق تو اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، میں ہوں جو پورے گھر کو کھلانے والا ہوں۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے تو، تجھے بھی رب کھلاتا ہے، تیری اولاد کو بھی رب کھلاتا ہے۔ اس وقت جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی اس کی پرورش رب کر رہا تھا، اسے رب کھلا رہا تھا۔ تیرے جانے کے بعد بھی اسے رب کھلائے گا، جس طرح تیرے باپ کے جانے کے بعد تجھے رب نے کھلایا۔ کچھ نہیں ہے تو، رزاق اللہ ہے، میں نہیں۔ اپنے نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کیجیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح وقت پہ کیجیے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، عمر گزرتی رہتی ہے، ابھی جناب انٹر کرنا ہے، گریجویشن کرنا ہے، ابھی تو بہت ساری پڑھائی باقی ہے، پھر ماسٹرز ہوگا، پھر نوکری ہوگی، پھر کہیں دیکھا جائے گا نکاح۔ سرپرست مجرم ہوں گے اس صورت میں اگر یہ نوجوان جو خواہش رکھتا ہے، خواہش رکھنے کے باوجود اس کے پیرنٹس، اس کے ماں باپ، اس کے نگران، اس کے سرپرست وقت پہ اس کا نکاح نہیں کر رہے۔ اپنی اولادوں کے نکاح وقت پہ کیجیے، اور اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیے کہ رزاق اللہ ہے، آپ نہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر نکاح کر دیجئے، بہو کو لے آئیے، اپنی بیٹی کو ودا کر دیجئے، یقین کیجئے رب غیب سے ان کو عطا کرے گا۔ رب کا قرآن کھول کے دیکھیے، رب نے فرمایا یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، یہ نوجوان غریب ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان نوجوانوں کو نکاح کے بعد غنی کر دے۔ رب کا قانون ہے، رب کا نظام ہے، اللہ کے نظام میں مداخلت نہ کیجیے، اپنے نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کیجیے۔ رب کا قرآن ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر یہ فقیر ہوں گے رب اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یقین کیجیے، آج سے 18 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، میں انٹر میں پڑھ رہا تھا، انٹر کامرس کر رہا تھا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، والدہ نے، اچھا 2 بھائی تھے، بہنیں کوئی نہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی، میں رہ گیا، اور مجھے جو گھر والوں نے پلاننگ دی تھی اس پلاننگ کے مطابق کم از کم ماسٹرز، اس کے بعد پھر نوکری شوکری، اس کے بعد پھر شادی۔ تو ہم تو مایوس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی تو شادی وادی نہیں ہونی، اور دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، نہ دینداروں سے آپ جیسے دن ایک دوستوں سے واسطہ بھی نہیں اس وقت تک پڑا تھا۔ اب اچانک والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کو منظور تھا، والد صاحب نے بلایا، ہاں بھائی تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی لڑکی وڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا نہیں، خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں ابو، پسند تو کوئی نہیں، آپ جس سے کراتے۔ رب رحمان نے شادی کروا دی، والد کے دل میں ڈال دیا وہ منصوبہ جو گھر والوں نے کیا ہوا تھا 6-7 سال مزید بعد، کیونکہ میں تو ڈیپینڈنٹ تھا گھر والوں کے اوپر، نہ کماتا تھا نہ کجاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد کی، رب سے دعا کی، شادی ہو گئی انٹر کے اندر۔ اچھا اس کے بعد میں نے نوکری کی، میں نے کہا یار شادی رشتہ لگ چکا ہے، اب نوکری کرو۔ یقین کیجئے 3,500 روپے کی ملازمت کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، تنخواہ تھوڑی سی بڑی، میں نے کہا یار اپنا کاروبار کرتا ہوں۔ اپنا کاروبار کیا، رب رحمان نے اس میں برکتیں عطا فرمائی، برکت دی، ہم نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کی، اللہ نے اور برکت دی، ہم نے پھر کہا یار اور برکت سمیٹ لیتے، تیسری کر لی، برکت پہ برکت اللہ رب العالمین دیتے چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تم اپنے آپ کو رزاق کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کے قرآن پہ یقین کر کے دیکھو، بھروسہ کر کے دیکھو، اپنے نوجوانوں کی جوانی کے اندر نکاح کرو۔ یہ معاشرہ بے حیائی سے، فضولیات سے، گندگیوں سے اس وقت محفوظ ہوگا جب نوجوانوں کے نکاح وقت پہ ہو۔ وقت پہ کیجئے نکاح۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوجوان ہیں، رب کہتا ہے ان کے نکاح کر دو۔ لہذا ایک بات تو یہ ہو گئی، اور میں نے قاری صاحب کو کہا تھا کہ یہ جمعہ آپ کے لیے ہوگا،
قاری صاحب نے بھی نکاح نہیں کی. وہ آپ سب فکر کریں آپ کی مسجد کے امام صاحب نے کیوں نہیں کیا نکاح. کوئی معاملات ہے, پریشانی ہے, ملے اپنے امام کے ساتھ, اپنے امام کی قدر کیا کریں جو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے. ابتدا قاری صاحب سے کریں, امام صاحب سے کریں, سارے پیچھے پڑ جائیں. جی آپ کی شادی کرانی ہے, جو معاملہ جو پریشانی وہ امام کی پریشانی نہیں ہوتی, وہ مقتدیوں کی ہوتی ہے. امام کی پریشانی امام کی نہیں ہوتی, جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں امام کی پریشانی ان کی ہوا کرتی ہے. امام کے رتبے کو, امام کی منصب کو پہچانیے. بہرحال یہ موضوع تو سارے ہی نوجوانوں کے لیے ہے اور سارے والدین کے لیے ہے, سارے سرپرستوں کے لیے ہے جو ابھی تک غافل ہوئے تھے کہ دیکھا جائے گا ابھی انڈر گریجویشن ماسٹرز کے بعد یہ نوکری ہوگی, پھر شادی ہوگی. وہ بھائی شادی تعلیم سے نہیں روکتی, شادی ملازمت سے, کاروبار سے نہیں روکتی. میرے اپنے والد صاحب کی شادی ہوئی انٹر کے بعد انہوں نے ماسٹرز کی بھی کیا, گریجویشن بھی کیا, LLB بھی کیا, سب تعلیم. فرماتے ہیں کہ میں نے شادی کے بعد کی. شادی کا کیا تعلق پڑھائی سے؟ شادی کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے, لیکن معاشرے کو, اپنی نوجوان نسل کو پاکیزہ بنانے کے لیے میرا باپ کا, سرپرست کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے نکاح